میرا نام عقیل ہے۔ لاہور کے نواں میں ایک گھر مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آیا۔ ساری زندگی میں نے اندرون شہر کے گنجان ترین علاقوں میں گزاری تھی۔ کئی دفعہ مکان خریدے اور بیچے بھی، لیکن دل میں ایک حسرت تھی کہ جب کبھی ریٹائر ہو گیا تو ضرور شہر سے ذرا ہٹ کر کسی قدر آبادی سے دور ایسا ہی کشادہ مکان خریدوں گا، اور اس گھر کو دیکھ کر مجھے اپنی یہ دیرینہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ یہ گھر ایسا ہی تھا جیسا میں چاہتا تھا، کھلا کشادہ سا گھر۔ اگرچہ حویلی جتنا بڑا تو نہیں تھا، لیکن کافی حد تک اسے حویلی سے مشابہت رکھتا تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات نپٹانے کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گیا۔ کئی دن تک ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی اور ترتیب میں گزر گئے۔ گھر میں ہم دو ہی افراد تھے۔ دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ان سے چھوٹا اکلوتا بیٹا اپنی بیوی اور ایک بیٹے حذیفہ کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ گھر میں کافی زیادہ کچا احاطہ تھا، جسے دیکھ کر میرے اندر کا جٹ بیدار ہو گیا۔ کیونکہ میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا، اسی لیے میں نے اس کچی زمین کو کام میں لانے کے لیے سبزیاں اگانی بہتر سمجھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرا یہ گھر ہرا بھرا ہو گیا۔ میرا اور میری بیوی کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا۔ ایک ریٹائرڈ بندے کے پاس فراغت بہت زیادہ ہوتی، اور اس فراغت کا میں نے کوئی فائدہ تو اٹھانا تھا ہی۔ سو ہم میاں بیوی عبادت کے بعد جو وقت بچتا اپنے چھوٹے سے باغ میں گزارتے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو میری بیوی آج پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ضبط کھو بیٹھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھا کہ میرے گھر دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مجھے مسجد میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ یہ شدید سردیوں کے دن تھے۔ مسجد کا گیزر خراب ہو چکا تھا، تو مسجد میں نماز کے بعد اسی سلسلے میں بات چیت ہوتی رہی کہ سب تھوڑے سے پیسے ڈال کر ایک نیا گیزر مسجد کے لیے لے لیتے ہیں، تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں دشواری پیش نہ ہو۔ وہ کہ لاہور میں اتنے لمبے عرصے تک سردیاں نہیں پڑتی، لیکن جنوری اور فروری کا مہینہ پھر بھی بہت سرد ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہی بات چیت ہوتی رہی تو دیر ہو گئی۔ بیگم میرے لیے کافی فکر مند تھی، سو ان کا غصہ تو جائز تھا۔ یہ سوچ کر میں ہنستا ان کے بیٹھ گیا، جبکہ وہ تو میرے بیٹھنے پر ہی شروع ہو گئیں۔ آپ کو تو میرا کوئی خیال نہیں، اچھے بھلے ہم پرانے گھر میں رہ رہے تھے، یہاں اس جنگل میں مجھے لے آئے۔ لا حول ولا قوت۔ بیگم یہاں آبادی ضرور کم ہے، لیکن اس جگہ کو جنگل تو نہیں کہہ سکتے۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیں، ہوا کیا ہے؟ میں نے نماز کی ٹوپی اتارتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے۔ ابھی میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں صوفے پر بیٹھ کر تسبیحات کر رہی تھی کہ مجھے لگا یہ دیوار میں جو تصویر لگی ہوئی ہے اس میں موجود گھوڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو سب پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف سا چھا گیا تھا۔ آپ کا وہم ہے بیگم، اصل میں تم بہت تھک گئی ہو، اس لیے تمہاری بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا اور بات کا رخ تبدیل کر دیا۔ اس وقت تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کسی قدر دل میں پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ اس گھر میں مجھے بھی کسی حد تک پوری سیاست سے محسوس ہوتی تھی، جبکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے میں اطمینان میں تھا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مزید ایسے پراسرار واقعات پیش آنے لگے، جیسے کبھی کسی کمرے سے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی، پھر اچانک خاموشی چھا جاتی، کبھی خود بخود پانی کا نل کھل جاتا۔ جب ہم دونوں میں سے کوئی سے بند کرنے جاتا تو وہاں پہنچے پہلے ہی وہ خود بخود بند ہو جاتا۔ اس صورتحال سے میری بیوی خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہم دونوں پہلے نماز اذکار کا خاصا اہتمام کرتے تھے، اور اب بھی زیادہ تر ذکر اور تلاوت قرآن میں مصروف رہنے لگے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ اس مکان کو بیچنے کی بھی میں کوشش کر رہا تھا۔ ایک دن ہمارے پڑوسی اقبال صاحب ہماری خیریت معلوم کرنے آ گئے، کیونکہ وہ 2-3 دن سے میں مسجد نہیں جا سکا تھا، گھر میں ہی نماز ادا کر رہا تھا، سو وہ سمجھے طبیعت خراب ہے، اس لیے پتہ کرنے چلے آئے۔ ان کے اندر طبیعت کے آگے میں ان سے کچھ چھپا نہ سکا اور سارے واقعات و حالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، عقیل صاحب، جنہوں نے دونوں ہی اللہ کی مخلوق ہیں، جنات کا وجود برحق ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ان کا انسانوں کو تنگ کرنا اور ستانا کوئی اچھی علامت نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر کافی عرصے بند اور ویران پڑا تھا، اسی لیے اس میں کسی مخلوق نے ڈیرا جما لیا ہوگا۔ ویسے تو میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ یہ گھر تقسیم ان سے پہلے کسی نیک یا بیوی کا تھا، جو تقسیم کے فسادات میں نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، جبکہ اس گھر کے بزرگ بہت مشہور اور سرگرم سیاسی شخصیت تھے،
جنہوں نے قیام پاکستان کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ بڑے بہادر اور لیڈر تھے۔ بڑھاپے میں بھی جوش اور جولبلہ جوانوں سے بڑھ تھا۔ بیگم ان کی عرصہ پہلے وفات پا گئی تھیں۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے بہو کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے اور زیادہ تر سیاسی کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر ہی رہتے۔ ایک دن ایسے ہی کسی سیاسی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے کہ جلسے سے واپسی پر اپنے چند ساتھیوں کا ہمراہ ہندو بلوائیوں یا تو شہید ہو گئے۔ اس وقت پاکستان بننے میں 4 مہینے ہی رہ گئے تھے۔ کچھ دن تک تو ان کے بہو بیٹا یہیں رہتے رہے، پھر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے والد کے قتل سے خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گئے ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر اقبال صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بولے، بہرحال اس کہانی کو سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو اس گھر کا پس منظر معلوم ہو جائے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح شخص کو جانتا ہوں، وہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ وہ میرے کندھے پر خلوص و محبت سے ہاتھ رکھ کر مسکرائے اور بولے تو میں کسی قدر پریشانی سے آزاد ہو گیا تھا۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق اقبال صاحب اپنے ساتھ ایک بڑے باروب شخصیت والے بارش شخص کو لے کر میرے گھر میں آ گئے اور ان کا تعارف مجھ سے کروایا۔ ان کا نام سید باقر شاہ بخاری تھا۔ ان کا تعلق پنجاب کے علاقے چنیوٹ سے تھا، جبکہ مستقل طور پر وہ یہیں لاہور میں رہائش پذیر تھے، اور یہاں وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے فائز تھے۔ ان کی بیوی اور 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ یہیں لاہور میں رہتے تھے۔ اقبال صاحب کی فیملی سے ان کی خاصی سلام دعا تھی۔ اقبال صاحب نے جب میرا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو فوراً ہی مجھ سے ملنے چلے آئے۔ خاصی نورانی صورت اور باروب شخصیت کے مالک تھے، علم جفر اور علم روحانی کے بہت ماہر تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش اور متاثر ہو گیا، کیونکہ میں نے جو خاکہ ان کا اپنے ذہن میں تراشا تھا وہ اس سے اکثر مختلف تھے۔ میں نے کسی ایسے عامل بابا کے بارے میں سوچا تھا جس کے میلے بڑے ہوئے بال، گلے میں رنگ برنگی موتیوں کی مالا اور پیروں تک آتا صف چوغا ہوتا۔ عام طور پر ان عامل باباؤں کا ایسے ہی حلیہ ہوتا ہے، جبکہ باقر شاہ صاحب کا حلیہ ان بابوں سے بالکل مختلف تھا۔ سفید بے داغ لباس، سرخ و سفید چہرہ، لمبا خط، کسی قدر بھاری جسامت اور چہرے پر چھائی ایک نورانی کیفیت۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ اسی دوران ہی ہم نے چائے بھی پی۔ چائے کے بعد انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری بیگم کو اقبال صاحب کے گھر بھیج دیا جائے۔ ان کی بات پر فوراً عمل ہو گیا۔ بیگم کے جانے کے بعد وہ تسبیح پر کچھ پڑھتے ہوئے سارے گھر کا جائزہ لیتے رہے۔ اقبال صاحب اور میں ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے تو میں نے ان کو روک دیا کہ ہم نے کبھی وہ حصہ استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اس کے دروازے پر تالا ہے۔ لیکن وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے تہہ خانے کے باقی ماندہ سیڑھیاں بھی اتر گئے اور کافی دیر تہہ خانے کے مقفل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تسبیح پر کچھ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ واپس اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہاں آ کر وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کر کے پڑھتے رہے، پھر ایک دم مجھ سے مخاطب ہوئے، کیا اس مکان کے خریدنے کے مرحلے میں آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے؟ جی، وہ 1-2 بندوں نے بتایا تو تھا، لیکن چونکہ میں ان باتوں یقین نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ میں اور میری بیوی عبادت کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ بیگم سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ خواہ مخواہ پریشان ہوں گی۔ میں تفصیل سے بتایا۔ وہ جواب میں سر ہلا کر رہ گئے۔ پھر ہم تینوں واپس ہال میں آ گئے۔ شاہ صاحب نے عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے کافور کے برادے سے 3 دائرے بنائے اور اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی انگیٹھی نکالی اور کچھ خوشبویات وغیرہ نکالی۔ ایک دائرے میں انہوں نے اقبال صاحب کو بٹھا دیا اور ایک میں تختی نما ایک لکڑی کی کوئی چیز دی جس پر آیت قرآنی کندہ تھیں۔ ان کو ہدایت کی کہ وہ مسلسل اس تختی پر آب زمزم کا چھڑکاؤ کریں۔ ہم تینوں وضو کر کے عمل کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے دوسرے دائرے میں بٹھا کر اس میں جلتی ہوئی انگیٹھی رکھ کر مجھے ہدایت کی کہ اس جلتی ہوئی انگیٹھی پر ان خوشبویات کو ڈالتے رہنا۔ پھر انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کافوری موم بتیاں جلا کر کمرے کی لائٹ بجھا دیں۔ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنے دائرے میں داخل ہو گئے اور تسبیح پر ورد کرنے لگے۔ ان کو ورد کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کہ عجیب سی خوفناک آوازیں آنے لگی تھیں۔ کمرے میں 2 ہیولے برآمد ہوئے۔
جس کے بعد ایک دم سے موم بتیاں بجھ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک اور شعلہ بھی تیزی سے داخل ہوا ہے۔ شاہ صاحب تقریباً 1 گھنٹے تک نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کرتے رہے، پھر دوبارہ سے ورد میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ورد میں مشغول ہوتے ہی دوبارہ موم بتیاں روشن ہو گئیں، تب ہماری جان میں جان آئی، ورنہ میری تو ڈر کے مارے خاصی حالت خراب ہو گئی تھی۔ یقیناً اقبال صاحب کی بھی ایسی حالت ہو گئی تھی، مگر وہ چپ چاپ بیٹھے تھے، کیونکہ شاہ صاحب نے ہمیں دائرے سے باہر آنے اور بات چیت نہ کرنے کی سختی تاکید کی تھی، اس لیے ہم صبر سے بیٹھے رہے۔ جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو شاہ صاحب دائرے سے باہر آئے اور ہمیں بھی دائرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں سے باہر آتے ہی ہم تینوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے اور اقبال صاحب کی ساری رات بیٹھ کر گزارنے کی وجہ سے حالت کافی خراب تھی، جبکہ شاہ صاحب واقعی نیک اور صالح شخص تھے، ان کے چہرے پر تھکن کا احساس تک نہ تھا۔ مجھے اقبال صاحب کی زیادہ فکر ہو رہی تھی، بیچارے شوگر کے مریض تھے۔ رات میں میں نے انہیں باہر کہا کہ اپنے گھر چلے جائیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، مگر وہ نہ گئے۔ بلا شبہ وہ ایک مخلص اور بے لوث انسان تھے۔ کچھ دیر تک تو ماحول میں خاموشی چھائی رہی، پھر شاہ صاحب نے پانی کا گلاس پینے کے بعد سلسلے کا عام شروع کیا۔ عقیل صاحب، آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے جنات یا بھوت پریت کا قبضہ نہیں ہے؟ پھر حیرت سے میری آواز نہ نکل سکی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز، وہ رات میں نظر آنے والی پرچھائیاں اور چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب، مگر وہ کارستانی جنات کی نہیں تھی بلکہ روحوں کی تھی۔ میں نے ان سے ملاقات کی ہے جس وقت موم بتیاں بجھ گئی تھیں، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، یہ کہانی ہے تقسیم پاک و ہند کے وقت کی۔ مرزا کریم بخش ایک سیاسی پارٹی کے بڑے سرگرم رکن اور جوشیلے انسان تھے، جن کا مقصد مسلمانوں کی مدد اور ان کے کام آنا تھا۔ تقسیم کے وقت چونکہ یہیں لاہور میں وہ مقیم تھے، اس لیے انہیں ہجرت کر کے کہیں نہیں جانا پڑا، لیکن انہوں نے ہجرت کے اس عمل میں مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ بڑے جوشیلے اور صاحب گو انسان تھے، اس لیے بہت سے ہندو اور سکھ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کا اکلوتا بیٹا اور بہو اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح سے اپنے دشمنوں کو جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کراچی چلے جائیں۔ کراچی میں ان کا چھوٹا بھائی رہتا تھا، وہ کئی دفعہ ان کو خط لکھ کر کراچی بلا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کریم بخش کا یہاں رہنا اب مناسب نہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی اور کریم بخش صاحب کی ہندوؤں سے دشمنی بھی انتہائی بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ اصرار کر رہا تھا کہ یہ لوگ کسی طرح کراچی آ جائیں۔ خود وہ اس وقت تک کراچی کا میئر منتخب ہو چکا تھا اور اعلیٰ سیاسی شخصیات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کریم بخش بھی اب حالات سے خاصے تنگ آ چکے تھے، وہ بھی کراچی جانا چاہتے تھے، لیکن انہی دنوں میں ان کی بہو مہر النساء شادی کے 9 سال بعد پہلی مرتبہ ماں بننے والی تھی، اور ڈاکٹر نے اسے سختی سے سفر سے منع کر دیا۔ تو ان کا یہی ارادہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جب ان کی بہو مہر النساء سفر کے قابل ہو تو وہ فوراً یہ علاقہ چھوڑ دیں گے، لیکن ان کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ ان کی بازار میں کئی دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں، وہ ان کا کرایہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ اس وقت مغرب کا وقت کہ انہیں ایک سنسان راستے سے گزرتے ہوئے ہندو بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کی لاش گھر پر لائی گئی تھی تو ایک کورام مچ گیا تھا۔ ان کی وفات کے 3 دن بعد ان کی بہو نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اب حالات ان لوگوں کے لیے بہت کٹھن ہو گئے تھے اور یہاں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ کریم بخش صاحب کی تدفین کے 5 دن گزرنے کے بعد ایک اندھیری رات چھپتا چھپاتا جسپال سنگھ ان کے یہاں آ گیا۔ یہ کریم بخش صاحب کے اکلوتے بیٹے زاہد علی کا بچپن کا دوست تھا اور وہ نہایت نیک اور ہمدرد قسم کا انسان تھا۔ وہ اس قدر سچا اور کھرا انسان تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کر دیتا تھا، اور زاہد تو اس کے بچپن کا دوست تھا، اس لیے اس کی مدد کیسے نہ کرتا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں آ کر بتایا کہ آج رات آدھی رات کے وقت سکھوں کے جتھے اور ہندو بلوائیوں نے ان کے گھر پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ میاں بیوی دہل گئے کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتے ہیں۔ جسپال سنگھ کا بچپن سے ہی ان کے گھر آنا جانا تھا، اسے تجویز دی کہ وہ ان دونوں کو تہہ خانے بند کر کے باہر سے تالا لگا دے گا، اور جیسے ہی خطرہ ٹل گیا وہ ان دونوں کو کراچی جانے والی ٹرینوں میں خود بٹھا کر آئے گا۔ چنانچہ ان دنوں میں گھر میں جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں میسر تھی ان کے ساتھ وہ خفیہ تہہ خانے بند ہو گئے۔ جسپال سنگھ نے ان سے وعدہ کیا کہ جیسے موقع ملا وہ انہیں وہاں سے باہر نکال لے جائے گا۔
لیکن جسپال سنگھ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور یہ تینوں سسک سسک کر دم توڑ گئے۔ آج ہی ان لوگوں کی روحیں اس گھر میں گردش کر رہی ہیں اور ان کی باقیات تہہ خانے میں ہیں۔ انہیں اس بات کا شکوہ ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ جسپال سنگھ انہیں ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں مرنے دیتا، کم از کم یہ سسک سسک کر ان کی موت تو نہ ہوتی۔ یہ بات کر کے شاہ صاحب خاموش ہو گئے، تسبیح پر ورد کرنے لگے۔ واقعی جسپال سنگھ نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ اقبال صاحب نے افسوس سے کہا، نہیں، اس نیک انسان کا قصور نہیں تھا۔ شاہ صاحب نے فوراً اقبال صاحب کی بات کاٹ کر کہا، ان لوگوں کی کہانی سننے کے بعد میں نے جسپال سنگھ کی روح کو بھی حاضر کیا تھا۔ اس نے اپنے اوپر ہونے والی ساری داستان مجھے سنا دی تھی۔ ہوا یہ کہ جس رات جسپال سنگھ ان کو تہہ خانے میں چھپا کر گیا تھا، اس سے اگلے دن اس کی کسی نے مخبری کر دی کہ اس نے پس پردہ ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور اسی وجہ سے ہندو بلوائیوں کے حملے سے پہلے زاہد اور اس کی بیوی کو اطلاع اسی نے دی تھی، اس لیے وہ بروقت کہیں چلے گئے۔ اس لیے جب وہ اس رات کو اپنے گھر کی چھت پر اکیلا سو رہا تھا کہ ہندو بلوائیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ شاہ صاحب نے جب ہمیں یہ بات بتائی تو ہم جسپال سنگھ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ اگلے دن کچھ محلے داروں کے ساتھ مل کر ہم نے ان تینوں کے جسد خاکی کو پورے عزت احترام سے دفن کیا۔ اس کے بعد گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم جب اپنے مرحومین کی فاتحہ کرتے تو ان مرحومین کی فاتحہ بھی ساتھ کر دیتے۔